امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. عزیزو، بڑی خوشی کی بات ہے، شکر گزاری کا موقع ہے کہ آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور یہ ٹرانسمیشن کرسمس کے حوالے سے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج خدا ہم نے پھر موقع دیا کہ ہم یسوع مسیح کی ولادت، اس کے ظہور کی عید، تجسم کی عید کو منا سکیں، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گیسٹ خدا کے خادمین موجود ہیں. جناب ریورنڈ ڈاکٹر نعمان سروش صاحب، بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہیں تاکہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین تک آج گڈ نیوز خوشخبری پہنچائی جائے. دس از مائی پلیئر. یو آر ویلکم سر. اور میں اسی طرح شکر گزار ہوں جناب پاسٹر شفقت بھٹی صاحب بھی لاہور سے تشریف لائے. بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سو مچ ویلکم. تھینک یو. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری پیاری بہن، وہ بھی خدا کی خادمہ ہے، پاسٹر ہیں، پاسٹر فرزانہ شمعون. سسٹر جی ویلکم آپ کو بھی. تو عزیزو، آج کلام خدا کو بھی ہم سنیں گے خدا کے خادمین کے وسیلہ سے. میں چاہتا ہوں گفتگو کرنے سے پہلے ہم دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں. ڈاکٹر نعمان سروش دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اے خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. یس لارڈ. کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اور خدا نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں. آج کے سارے اس پروگرام میں ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، اور خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ گفتگو، یہ بات چیت، یہ تیرے جلال کا باعث بنے. یس لارڈ. اور اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، لوگ زندگی پائیں، اور تیرے نام کو جلال دیں. یہ دعا تیرے نام سے مانگتے ہیں. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب. عزیزو، آج جیسا کہ کرسمس ڈے ہے اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، گفتگو کا آغاز جناب ریورنڈ ڈاکٹر نعمان سروش سے ہم کریں گے. جی بھائی صاحب، آج کے حوالے سے، آج کی مناسبت سے کیا میسج دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں کچھ دنوں سے جو میں پریچ کر رہا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر دنیا میں نہ آتے جی، تو کیا حالات ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا جی، یہ اس بات کا اظہار ہے، نمبر ایک، کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. واہ. اگر خدا ہم سے محبت نہ رکھتا تو کیوں وہ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجتا. رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر اس نے وہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. واہ، پریز گاڈ. جیسے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس زمانے کے آخر میں پہلے اس نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، بالکل. حصہ بحصہ جی اور طرح بطرہ، جی جی. پھر مذہب کی بات ہوتی ہے. لیکن اس زمانے کے آخر میں، حالانکہ جب یہ خط لکھا تو یہ تقریباً 2000 برس پہلے لکھا تھا. بالکل. تو یہ جب لفظ آتا ہے نا زمانے، اس زمانے کے آخر میں، جی، اس کا مطلب ٹائم نہیں ہے، واہ. ٹائم فریم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کو آزما لیا گیا، فرشتے، انبیاء، جی ادیان، جی جی مذہب، جی اس کے بعد خداوند نے دیکھا کہ نہیں، بات نہیں بنتی. جی جی. تو پھر خداوند نے اس زمانے کے آخر میں ہر چیز کو جب آزمایا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر خدا ہمیں موقع دیتا جی تو ہم شاید بہت کچھ کر سکتے. نہیں، خدا نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، موقع لے لو، اپنا اپنا کام کرو. جی. اور جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر اتارا. واہ. اور مکتی داتا، منجی، نجات دینے والا، جی، نجات دہندہ، آزاد کرنے والا، لبریٹر ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. واہ، پریز گاڈ. بڑی خوبصورت بات کی ہے. زمانوں کے آخر والی جو بات کی ہے نا آپ نے، یہ بڑا کمال ہے کہ خدا نے مختلف طریقوں سے، مختلف اوقات میں، جیسے شریعت ہے، پھر موسیٰ ہے، پھر انبیاء ہیں، سب کو آزمایا.
لیکن آدم واپس نہیں جا سکا. ہاں جی. یعنی اگر بحالی آتی تھی, معافی ملتی تھی, وہ عارضی ملتی تھی, وقتی ملتی تھی, لیکن یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے یہاں دنیا میں جب وہ آئے ہیں تو انسان کی ابدی خلاصی ہوئی ہے. آمین. جی بھائی صاحب, بڑی خوبصورت بات کی. مزید اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کرسمس جو ٹرو کرسمس ہے, حقیقی کرسمس ہے, وہ کس طریقے سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جب تک زندگی میں جی یسوع مسیح نہ ہو جی جی, تو پھر کیا کرسمس ہے. واہ واہ وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں دیر از نو فن. واہ, کوئی مزہ نہیں ہے, کیا بات ہے, کوئی چاشنی نہیں ہے, واہ واہ, کوئی روشنی نہیں ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ہم جو دوسری چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم بعض اوقات سبجیکٹ کو چھوڑ کر آبجیکٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. واہ واہ, بہت اچھا بھائی صاحب. لیکن ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے جی کہ خداوند یسوع مسیح وہی نجات دہندہ ہے. اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے. جی جی مجھے کسی نے کہا, میں اسلام آباد جا رہا تھا جی ڈیوو پہ بیٹھ کے, تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک اسکالر بیٹھے تھے جو دینی اسکالر تھے. جی جی, تو میرے ہاتھ میں بائبل تھی. میں نے جب بائبل پڑھی, میں پڑھ رہا تھا. واہ, سفر میں ٹریول کرتے ہیں پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ غالباً کرسچن ہیں. میں نے کہا میں یقیناً کرسچن ہوں. غالباً نہیں بلکہ یقیناً کرسچن. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ دیکھیں کہ جیسس کرائسٹ وہ بھی بغیر باپ کے تھے, اور آدم علیہ السلام وہ بھی بغیر باپ کے تھے. جی, تو ان میں کیا فرق ہوا؟ میں نے کہا اس میں بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آدم کو بنایا گیا تھا and Jesus was born. واہ, پریز گاڈ. آدم نے کبھی اپنا بچپن نہیں دیکھا. وہ جیسے وہ تھا ویسے ہی وہ بنایا گیا. تو لیکن جیسس واز بورن. پھر اس میں یہ ہے کہ آدم کو تخلیق کیا گیا تھا. ہی واز ناٹ اینی ادر تھنگ بٹ ہی واز اے کریشن. مخلوق تھا. لیکن یسوع مسیح تو خالق ہے. پریز گاڈ. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. خوبصورت بات کیا. اور اس لیے کہ بائبل بھی بیان کرتی ہے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جی, اس کے پہلے باب میں, کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. اور لکھا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح تو صرف 2000 برس پہلے تھے. تو اس سے پہلے کا چکر تھا. اس سے پہلے یہ ہے کہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا. جی بالکل. کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. اب جو کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں یہ کلمہ ہے. جی جی. اور آپ دیکھیں کہ خدا نے دنیا کو کیسے تخلیق کیا, اپنے لفظ سے. واہ, جو کلمہ, جی, جو لفظ خدا کے منہ سے نکلا تھا. جب اس نے کہا کہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. کسی نے دیکھا کہ خدا نے کہا ہوگا کہ جبرائیل میکائیل لے کے آپ شٹرنگ کرنی ہے, بیم لگانے ہیں, گارا مسالہ مٹی سیمنٹ. نہیں, خدا نے منہ سے لفظ کہا تھا. when he spoke the word it came into existence. اور پھر لکھا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور ایسا ہی ہوا, اور روشنی ہوگی. جو لفظ خدا کے منہ سے نکلا تھا, کیا بات, جو کلمہ نکلا تھا, وہی تو یسوع مسیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ ہے جی وہ آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اصل میں وہ آپ ہی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کے جب منہ سے نکلتا ہے جی تو وہ آپ ہی کی بات ہے. کیا بات ہے. اور پھر ایک اور بات, جی جی, کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے الفاظ, میرے کلمے وہ زندہ ہیں. کیا بات. جب میں ختم تو میرے کلمے ختم. اس لیے کہ جب بولنا بند ہو گیا تو سب کچھ بند ہو گیا. جی جی. خداوند یسوع مسیح ازلی ابدی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ازلی ابدی ہے. جب تک خدا ہے بالکل تب تک اس کا کلمہ ہے. کیا بات. اچھا کب سے کلمہ ہے؟ جب سے خدا ہے. اچھا کب سے خدا ہے؟ جب سے خدا ہے. کیا بات. بہت اعلیٰ جی, خوبصورت بات کی ہے پاس صاحب نے کہ اس کا کلام کلمہ جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر شفقت بھٹی صاحب. جی پاسٹر ویلکم, آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آج کرسمس ڈے ہے. ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. پاسٹر صاحب نے کلمے کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی. خداوند کے قدوس, مبارک,
عظیم اور بزرگ نام میں آپ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے سلام۔ میں شکر گزار ہوں اس بڑے انتظام کے لیے جو خدا کے خادم نے سجا رکھا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو برکت دی۔ جی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خداوند کی شکر گزاری پیش کرتا ہوں۔ جی جس طرح خدا کے بندہ میرے استاد پاسٹر نعمان سروش جی فرما رہے تھے، انہوں نے تو جو باتیں کی ہیں جی جی یہ تو دل کو چھو جائیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل زبردست۔ تو میں بھی ان دنوں میں جو فوکس کیے ہوئے ہوں نجات پہ، واہ، کہ یسوع کے آنے کا مقصد کیا ہے، جی جی کیا وجہ ہے اس کے آنے کی۔ بغیر مقصد کے تو مہمان آ جائے وہ اچھا نہیں لگتا، واہ واہ، کوئی عزیز آ جائے وہ اچھا نہیں کیا لگتا۔ بات ہے شفقت صاحب، بہت اچھا۔ تو یسوع کے اگر آنے کی کوئی وجہ نہ ہو ہاں جی تو اس کا آنا بھی عجیب ہے، پھر جی 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 کوئی بے معنی جی تو وہ جی کام نہیں کرے گا۔ جی اتنی عظیم ہستی، اتنی عظمت کا مالک جی، اور بے مقصد ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، اس کے آنے کا مقصد تھا، تو جو مقصد تھا اگر ہماری زندگی میں اس کا اطلاق نہ ہو یا ہمیں نام سمجھیں اس کی یا اس کو- ٹرانسپیرنسی، بالکل، یا بالکل، ہاں۔ تو پھر بڑا اندھیرا ہے کہ عرش کو چھوڑ کے آنے والا، ہم اس کی اس بلاوے کو سمجھ نہ پائیں، اس مشن کو سمجھ نہ پائیں۔ تو نجات اس کے آنے کا مقصد تھا۔ فرشتے نے آ کے یہی پیغام دیا تھا بالکل، کہ اس کے آنے کا مقصد، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات دینا اس کا مقصد تھا۔ اس کے نزدیک جو اہم کام تھا وہ یہی تھا۔ بلکہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ بھی بائبل میں مرقوم ہے کہ خدا نے کہا کہ بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا جی کہ دنیا اس کے وسیلہ سے سزا پائے، بلکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا جی، کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ پریز گاڈ، یہ خدا کا پیغام ہے، آمین، یس، اور فرشتے کا پیغام بھی یہی جی ہے بالکل، کہ وہ آیا ہے اس واسطے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ جی، اور تیسری بات، یسوع کا اپنا اقرار، واہ، اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ پریز گاڈ، یس، بالکل، اور انسانوں کی طرف سے جی، پالس جی رسول اعظم جی جی، وہ فرماتے ہیں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ فی الحقیقت یسوع مسیحی گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ واہ، بہت، دیکھیے سارے پورشن، خدا کا منصوبہ نجات، فرشتے کا پیغام نجات، نجات، جی یسوع کا اقرار بالکل، خود اس نے کہا ہاں، نجات، اور رسول اعظم انسانوں کی طرف سے واہ، کہہ واہ، رہا واہ، ہے زبردست، نجات، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک ایک صدا آ رہی ہے، نجات 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 واہ، نجات کے اس کے اندر حصے ہیں کن چیزوں سے، یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنا، جی، اس پہ غور کرنا۔ لا علاج بیماریوں سے کوئی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کو لا علاج بیماریوں سے چھڑائے۔ جی، خوف سے، خوف کی کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ نہیں ہے، پتال سے، پتال سے کوئی میڈیسن نہیں چھڑاتی۔ پتال سے رہائی، خوف سے رہائی، بیماریوں موت سے، سے لا رہائی، علاج لا علاج بیماریوں سے نہیں، لا علاج لا بیماریوں علاج سے رہائی۔ بیماریوں سے، اب سر درد ہو رہا ہو تو اس کا تو علاج اس کا تو علاج ہے، بالکل، بخار ہو اس کا بھی اس کا بھی علاج ہے، تو جن چیزوں کا علاج ہے وہ خدا دنیا کو میں ان میں نہیں ہے۔ انٹرسٹ واہ، نہیں ہے۔ وہ کام کرتا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ کیا بات، اگر انسان بھی وہی کام کر رہے ہیں اور خدا بھی وہی کرے تو پھر فرق تو کوئی نہیں ہے خدا کے کام کرنے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس کا کام جہاں ہم رک جائیں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو لا علاج بیماریاں، موت سے رہائی، خوف سے رہائی، دہشت سے رہائی، پتال سے رہائی، جی، اور ابلیس اور اس کے چنگل سے رہائی۔ کیا بات ہے، پریز گاڈ، یہ نجات کے اندر یہ پورا ایک پیکیج ہے۔ لیکن اگر اس کو ایک حصے کو، ایک جز کو نکال کے پریچ کیا جائے یعنی بیماریوں سے، تو پھر بھی وہ جو عام سادہ سادہ سی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ غلط پریچ۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دعا سے چھوٹی بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، بندہ بڑے بڑے کام نہیں ہوتے۔ حالانکہ تو میں آپ کی دعا سے بات ہوتا ہی بڑا کام۔ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں آپ کی کہ وہ کام کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سمجھ۔ پاسٹر ڈاکٹر اسکل سروش میرے پاپا، میرے استاد، میرے روحانی جی باپ، بالکل، ان کو کسی نے کہا جی کہ آپ بڑا ایمان رکھتے ہیں اپنے خدا پہ، جی
تو میں اگر آپ کو کہوں ایک کام تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور کروں گا، وہ دعا جو آپ چاہ رہے ہیں میں کروں گا. تو انہوں نے ایسے اپنا جوتا اتارا اور کہتے ہیں چل دعا کر میرا جوتا غائب ہو جائے. کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کریں. انہوں نے آنکھیں بند کری اور وہ جوتا پکڑا، جب آنکھیں بند تھیں دور پھینک دیا. تو کہتے ہیں جی یہ کام ہو گیا، آنکھیں کھولیں. تو وہ دیکھا تو جوتا غائب تھا. تو کہنے لگے میرا جوتا تو آپ نے دعا تو کی نہیں ہے، غائب ہو گیا، یہ آپ نے پھینکا ہے کہیں. تو کہنے لگے جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میں خدا کو نہیں کہوں گا. کیا بات ہے. تو جو کام انسان کرتا ہے جی خدا وہ نہیں کام کرتا. میں بتانا چاہتا ہوں جی جو انہوں نے سٹوری بتائی ہے، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں کہ وہ اس وقت راول پنڈی میں جی ہولی فیملی ایک ہاسپٹل ہے، جی جی وہاں پر وہ لیب کی ٹریننگ کر رہے تھے جی اور شام کو وہ پریچ بھی کرتے. وہ اپنی گواہی میں کئی بار انہوں نے اس بات کو مجھے یاد ہے. جی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ عبادت کے لیے کہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک میدان میں سے وہ گزرے تھے. جی جی. وہاں پر ایک جادوگر تھا. تو یہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھتے کہ یہ کیا کرتا ہے، جی شاید کوئی موقع مل جائے. تو وہ جب کھڑے تھے تو اس جادوگر نے ان کے ہاتھ میں بائبل دیکھی. اس نے اب جو جادوگر ہے اس نے سوچا کہ اچھا ہم ان کا امتحان لیں گے، جی اس لیے کہ وہ بھی کافی نامی گرامی جادوگر تھا. جی جی. تو اس نے کہا کہ یہ دائرہ ہے، اس میں میں اپنی جوتی رکھتا ہوں، تو تم اپنے حساب سے اس کو غائب کرو. تم کرسچن ہو، مسیحی ہو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ دائرے میں آ گئے. جادوگر نے کہا نہیں بائبل کو باہر رکھ دیں. انہوں نے کہا اچھا جی آپ پکڑے بائبل. تو جادوگر اب ڈر رہا تھا کہ وہ کیسے بائبل کو پکڑے. تو خیر کسی اور کو پکڑائی انہوں نے بائبل. دائرے میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے ایمان میں یا جس کو تم مانتے ہو اس میں جی اتنی طاقت ہے تو یہ کہو کہ یہ جوتی اس دائرے سے غائب ہو جائے، نکل جائے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی طرف سے مقابلہ کر رہا تھا کہ یہ دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں سے نہیں غائب. انہوں نے کہا اس کو، انہوں نے جب جوتی بہت دور پھینک دی نا تو انہوں نے کہا اس سے کہ جو کام میں کر سکتا ہوں میں خدا کو کیوں تکلیف. کیا بات. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی بڑا کام بتائیں، کوئی مردہ لے کر آئیں، کوئی ایسا بڑا کام بتائیں جو خدا یسوع مسیح ابھی کرے گا. تو یہ ہے کہ خدا نے تو بڑے بڑے کام کیے. آمین. ونڈرفل. بہت شکریہ پاسٹر نعمان، پاسٹر شفقت، بڑی اچھی گفتگو کی اور یہ بڑی پاورفل ٹیسٹمنی ہے جو آپ بیان کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہماری بہن پاسٹر فرزانہ شمعون بھی ہیں، ان سے بھی کرسمس کے تعلق سے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے. سسٹر جی ویلکم، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ناظرین تک خدا یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرا ان سب تک خدا ان کے پاک نام سے سلام پہنچے. اور میں بہت مشکور ہوں خدا پاک روح کی اور اس کے بعد پاسٹر خالد امناز صاحب کی اور اپنے محترم استاد محترم پاسٹر ڈاکٹر نعمان سروش کی، جن کے وسیلہ سے آج ہم آپ کے درمیان موجود ہیں. ویلکم. کرسمس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو بردر آج ہر روز صبح میں اپنی کلیسیا میں صبح 4 بجے ہم لوگ پرے کرتے ہیں اور پورا دسمبر کرتے ہیں. جی جی. تو ہر روز جو چیز جس کو میں زیادہ سے زیادہ پریچ کرتی ہوں ان دنوں میں، وہ اس بات کو میں پریچ کرتی ہوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کرسمس پہ لوگوں کا جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ گھروں کو سجانا، اپنے گھر کے اندر کرسمس ٹری بنانا، گلیوں کو سجانا، بڑی شاپنگ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں میں کہ 24 کی نائٹ کو لوگ چرچز جانا بھی بھول جاتے ہیں، یعنی شاپنگ میں، ان ساری چیزوں میں. در حقیقت جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو کرسمس خداوند یسوع مسیح کا، خدا کے کلمے کا، خدا کا مجسم ہو کر زمین پر اترنا، انسان بن کے آنا. اس کے پیچھے کرسمس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ہر سال 25 کی تیاری میں جسمانی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، جسمانی طور پر ہم تیاری کریں، بلکہ خدا کا مقصد تھا انسان کی نجات. خدا کا مقصد تھا زمین پر آنا تاکہ وہ لوگ جو تاریکی میں ہیں
उन पर रोशनी हो। बिल्कुल हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब फरिश्ते चरवाहों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, जी और ज़मीन पर जिन आदमियों से बराजी उन पर सुलह, और लिखा है कि उनके चौगिर्द नूर चमका, रोशनी हुई। तो आज वो रोशनी जो 2000 साल पेशतर ज़मीन पर चमकी है, उसके पीछे मकसद खुदा का ये था हम तारीकियों से निकले, वाह, वाह, हम गुनाह की तारीकी से निकले, हम तारीकियों से, नजात बिल्कुल। को पहचाने। जी, बिल्कुल। क्रिसमस सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, घरों को सजाना, ये डेकोरेशन क्रिसमस करना नहीं है। या बिल्कुल ये डेकोरेशन करना क्रिसमस नहीं है। जी, जी। या 1 दिसंबर से हम कहें कि क्रिसमस का सीजन है, हम धूम मचा दें। एक और चीज़ आपकी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि दिसंबर में हम सुबह सवेरे दुआ करते हैं। हाँ जी। तो ये बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी है हाँ कि जी। पूरा मंथ आपने बताया। अच्छा, शमौन और हन्ना का जो जिक्र है, लेकिन वो दुआ रोज़ों के साथ हैकल में रहती थी और यीशु मसीह की आप कह लें कि क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये 14वां साल है तकरीबन मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी कलीसिया के लोगों को, जी कि हम हर सुबह 3:30 बजे उठते हैं। वाह। 4 बजे 4 गलियां हैं हमारे इलाके अच्छा। की, तो उसमें हम लोग एक डोर टू डोर विजिट भी करते हैं। मैं कलाम और पढ़ती ये हूँ, विजिट सुबह करते हैं। क्या बात है, क्या बात और है। तकरीबन इन दिनों भी मैं हर रोज़ फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ। अच्छा 45-46 लोग होते हैं क्या डेली। बात, अच्छा। तो हम फिर 1.5-2 घंटा चर्च में इबादत बहुत करते हैं। शानदार मिसाल है जी, ये ज़बरदस्त बात है। तो जी जी आप बिलीव करें कि मेरा कभी फोकस डेकोरेशन पे नहीं रहा, जी 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 मेरा फोकस कभी शॉपिंग पे नहीं रहा, और मैंने अपनी कलीसिया को भी यही तालीम देती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का और ज़मीन पर वाह। उतरने का और मुजस्सम होने का दर हकीकत मकसद है लोगों की निजात। बिल्कुल बिल्कुल। हमने लोगों को जगाना और ये है। रूहानी क्रिसमस है, क्योंकि लोग शायद जिस्मानी तौर पर ही उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सही मैं सही कहा। समझती हूँ कि जब तक हम खुदावंद को टाइम नहीं देते, हाँ जी खुदा की हुजूरी में दुआओं में नहीं झुकते, जी हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का मुजस्सम होना दर हकीकत खुदा की इंसान से मोहब्बत है, बहुत अच्छा। मोहब्बत का इजहार है। तो हमने बहैसियत इंसान मोहब्बत का इजहार करना जब हम खुदा की रफाकत में रहेंगे, जी जब हम उसको वक्त देंगे, जी जब अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वलीन तरजीह देंगे। बहुत अच्छा। मेरे रूहानी बाप पास्टर डॉक्टर हिस्कल सरोज ने हमें जी जी हमेशा सिखाया जी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पहला दर्जा खुदा को दिया। आमीन। और पापा Praise जी कहा God। करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा हमेशा खुदा को दिया। तो वो बात उन्होंने हमें सिखाई, वाह। और आज तक हमने इस बात को अपनी कलीसिया और जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं मुनादी करते ये बात बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा को, खुदावंद को देना क्योंकि खुदा ने हमारे लिए चाहिए। आमीन। ज़मीन पर उतरा, खादम बनकर खिदमत की, मुनादी की, रूहों को जीता, और जो काम वो करके गया है हमने उसको जारी रखना है। हमने इसको बहुत शुक्रिया पास्टर फरजाना, मैं शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं। क्रिसमस की खसूसी ट्रांसमिशन है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा रूहानी बरकत, ताजगी और बहाली का वसीला होगी। हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम एक वर्शिप सॉन्ग सुनेंगे और प्रस्तुत करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.